بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اکتشافی ٹپس کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، انسان جو خواب دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ خواب ہمیشہ اچھے ہوں، بلکہ یہ خواب اکثر و بیشتر اوقات ایسے بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان خواب کو بیان کرنے میں بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ یاد رہے کہ خواب اچھا ہو یا برا، خواب تو خواب ہی ہوتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات اچھے خوابوں کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، جبکہ برے خوابوں کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے خواب کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اہل علم سے ان خوابوں کی تعبیر پوچھ لینی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ خوابوں کی تعبیر آپ کو بتانے والے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب دولت قریب آتی ہے تو کون سی 5 چیزیں ہیں جو انسان کو بار بار خواب میں دکھائی دینے لگتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز خواب میں دکھائی دے تو سمجھ لیں کہ دولت آپ کے بہت ہی قریب آ چکی ہے۔ اور ان چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو خواب میں دیکھنے سے دولت قریب آنے کی نشانی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ خواب ہوتا کیا ہے۔ یاد رہے کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک خوابوں کو مختلف عوامل کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ کبھی جسمانی اور کبھی ذہنی کیفیت سے جوڑا گیا تو کبھی مشہور و لاشعور کی جنگ قرار دیا گیا۔ اسی طرح مختلف خوابوں کی مختلف تشریحات پیش کی گئیں۔ انسان اکثر اوقات نیند کی حالت میں ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے جو حالت بیداری میں اور جاگنے کی صورت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عرف عام میں اسی کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلاصہ تفاسیر میں ہے کہ خواب میں روح جسم سے نکل کر عالم سفری میں سیر کرتی ہوتی ہے اور وہ چیزیں دیکھ لیتی ہے جو جاگنے میں روح اور جسم نہیں دیکھ سکتا۔ اسے حصہ روحانی کہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ حصہ جسمانی صرف حاضر پر حاوی ہو سکتی ہے اور حصہ روحانی حاضر و غائب دونوں کا اعتراف و احساس کرتی ہے۔ اسی لیے خواب میں ایسے احوال و کیفیات مشاہدے میں آتی ہیں جس سے خواب دیکھنے والوں کو بہت ہی حیرانی ہوتی ہے۔ کبھی مسرت انگیز اور کبھی خوفناک تصویریں ذہن میں ابھرتی ہیں۔ بیداری کے ساتھ یہ تمام کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کے بیشتر مقامات میں مختلف جہتوں سے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا وجود حق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلا پہر عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت نہ صرف یہ کہ خاطر جمعی حاصل ہوتی ہے بلکہ وہ نزول ملائکہ اور سعادت اور قبولیت دعا کا بھی وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے اس وقت کا دیکھا ہوا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تاہم کسی خواب کے بارے میں تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خواب سچا ہے اور اس کا وقوع یقینی ہے، اس لیے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے محض ایک رہنمائی ہوتی ہے، حجت شرعی اور دلیل معلوم نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ خواب اللہ کی طرف سے انسان کے لیے کوئی اشارے ہوتے ہیں، تو ایسے میں چاہیے کہ خواب کی تعبیر ہمیشہ کسی سے سمجھے اور علم رکھنے والے شخص سے پوچھ لی جائے۔ کسی کے سامنے اسے بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم آپ کو چند چیزوں کی تعبیر بتائیں گے، لیکن پہلے ان 5 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو دولت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ جب دولت قریب آتی ہے تو خواب میں یہ 5 چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص کے خواب میں گھوڑا یا اونٹ دکھائی دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ دولت قریب آنے کی یہ نشانیاں ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے دوستو، آپ نے 5 چیزیں ملاحظہ کی جو خواب میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ دولت قریب آ چکی ہیں۔ چلیے اب آپ کو مزید تعبیرات کے بارے میں بھی
بتاتے ہیں جو نہایت ہی دلچسپ ہیں۔ خواب میں پیسہ دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں پیسہ دیکھنا جنگ اور خصومت کی علامت ہے۔ اگر دیکھیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی سے جھگڑا کرے گا، اور اگر یہ دیکھے کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ غم و اندوہ میں مبتلا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ پیسے اپنے گھر سے باہر ڈالے ہوئے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ مصیبتوں سے نجات پائے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے دیکھا کہ حج کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نصیب میں حج کر دے گا، اور اگر قرض دار دیکھ لیا تو قرض سے فارغ ہو جائے گا، اور اگر خود کو بیمار دیکھا تو شفا پائے گا، اگر مسافر دیکھا تو اپنے وطن سلامتی سے واپس آ جائے گا۔ خواب میں قرآن مجید دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا، خواب میں مصحف شریف دیکھنے کی تعبیر علم اور حکمت ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے مصحف شریف خریدا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ طالب علم اور دانشمند ہوگا۔ اگر دیکھے کہ قرآن مجید کو اس نے آگ میں جلایا ہے تو یہ فعل اس کے دین کے فساد پر دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے مصحف شریف کو کھول کر اور اپنی آنکھوں پر رکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب کام اندازے کے ساتھ کرے گا، اور اس شہر کا وہ بڑا مالی ہوگا۔ خواب میں ہدہد دیکھنا۔ پیارے دوستو، ہدہد ایک مشہور پرندہ ہے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں ہدہد دیکھنا عقل مند اور دانشمند ہونے کی علامت ہے۔ وہ ایک ایسا عقل مند شخص ہے کہ لوگوں کو پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے ہدہد پکڑا ہوا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تو دلیل ہے کہ مذکورہ صفت کے آدمی سے اس کی دوستی ہوگی اور اس سے وہ دانائی حاصل کرے گا۔ خواب میں چمیلی کے پھول دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دیکھے کہ کسی دوست نے چمیلی کا گلدستہ دیا تو دلیل ہے کہ ان کے درمیان گفتگو پیش آ جائے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ اگر کوئی پھول اس نے چمیلی کے درخت سے چنے اور اپنے شوہر کو دیے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر اس کو طلاق دے دے، اور اگر کوئی دیکھے کہ چمیلی کے پھول اس نے اپنے غلام کو دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا غلام بھاگ جائے گا۔ خواب میں چاول دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں چاول دیکھنا دولت و مال کی علامت ہے جو بقدر چاول کے دیکھنے کے اسے حاصل ہوگا۔ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ خواب میں پکے ہوئے چاول کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری ہوگی اور خیر نیکی پہنچے گی۔ خواب میں دودھ دیکھنا۔ پیارے دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تازہ دودھ اور خوب شیری زیادہ مال پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ تازہ دودھ پیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر حلال مال پائے گا، اور اگر عورت دیکھ لے کہ دودھ پستان میں جم گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے ایک فرزند ہوگا۔ خواب میں شراب پینا۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شراب کی تعبیر مال حرام ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ شراب پی کر مست ہوا ہے تو دلیل ہے کہ مستی کے مطابق عزت اور رتبہ پائے گا، اور اگر دیکھے کہ بغیر شراب پیے مست ہوا ہے تو اس بات پر دلیل ہے کہ اسے بڑا خوف اور دہشت پہنچے گی۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آخر میں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔